بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ناظرین کرام، آپ کو آج کی ویڈیو میں قابیل اور حابیل کا واقعہ بتائیں گے کہ ان دونوں میں سے سب سے پہلے قتل کس نے کیا اور کس وجہ سے قتل کیا۔ تو واقعہ سمجھنے کے لیے پوری ویڈیو کو دیکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا اہم واقعہ ہے، جس کو قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت کو پھیلا دیا۔ منقول ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ نوجوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی سے ہونے تھے، کسی اور جنس سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ انہی اولاد میں سے قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے، جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم صورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی طور پر قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا اقلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا: اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا: یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضائے الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اقلیمہ کے حقدار ہوئے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا: میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا: کیوں؟ قابیل نے کہا: اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری مقبول نہیں ہوئی، اس طرح تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی اور طاقتور ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہ گار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور والد گرامی کی نافرمانی کا گناہ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے حبیب، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف قبول کر لی گئی اور دوسری کی طرف قبول نہیں کی گئی تو دوسرا بولا: میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا
تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں، تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل ان گفتگو کے باوجود قابیل پر کچھ بھی اثر نہ ہوا، اور قابیل اپنی شہوت کا شکار ہو گیا، اور قابیل اپنے بھائی کے قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یوں دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوا، اور قابیل نے دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو اپنے بھائیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔